انک انت العلیم الحکیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم اللہ السمیع العلیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ سب کہو آمین۔ تو سورۃ بقرہ کا آخری رکوع آخری آیات ہیں۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کل والی آیات کے اندر ہم نے ان آیات کی فضائل اور برکات بھی عرض کی ہیں، اور رب کریم نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ لوگوں سن لو، اللہ کسی کی وسعت سے زیادہ اس پہ وزن نہیں ڈالتے۔ وہ ایسا کریم ہے، اس کے کرم کی انتہا ہی نہیں۔ بڑے سے بڑے معاملے سے لے کے چھوٹے معاملے تک اللہ نے آسانیاں پیدا کی ہوئی۔ نبی کریم نے فرمایا تھا میرے پیغمبر 50 نمازیں ہیں، اللہ نہیں پڑھوں گی، 5 پہ آ گئیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اپنے امتی سے کہہ دینا 5 پڑھ لینا، اجر 50 کا دے دوں گا۔ آسانی پھر فرما دی ہے، الا مکتوباً، جو لکھی پڑھی نماز فرائض ہیں ان کی ادائی کا اہتمام کرو۔ اگر سفر کے اندر ہے، اللہ سفر میں پڑھنی ہوتی، فرمایا قصر کر لینا، جمع کر لینا، قصر کر لینا۔ 4 فرضیں صرف 2 پڑھ لینا، اللہ سنت و نوافل کا بھی اجر دے دیں گے۔ اگر بیمار پڑے ہوئے ہیں، وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لینا۔ تیمم کر لینا، صرف ہاتھ مارنے دیوار کے اوپر، مٹی کے اوپر جھاڑ کے صرف 2 دفعہ 2 جگہ پھیل لینا، اللہ تمہیں وضو کا اجر عطا فرما دیں گے۔ بیمار ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لینا۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے اشارے سے پڑھ لینا، تیرا اللہ قبول کر لے گا۔ یہ میرا اللہ، یہ کریمی ہے اس کی۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، مگر لہا ما کسبت، اس کے لیے وہی ہے جو بندہ کمائے گا، جس نے جو کمانا ہے اسے وہی ملنا ہے۔ مگر فضائل بہت ہیں، یہاں بھی مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ، نہیں اللہ کسی پہ وزن ڈالتے، تکلیف دیتے، نفسن کسی جان پہ، الا وسعها، جتنی اس کی وسعت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنی طاقت سے زیادہ صبر کیا، اپنی طاقت سے زیادہ دین کے اندر، اپنی استطاعت سے زیادہ دین کے اندر تکالیف اٹھائی، پھر اللہ نے ان کے نام بھی زندہ کر دیے۔ تو آج میں جو تذکرہ کرنے والا ہوں وہ ہے جناب سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ جانتے ہیں جی آپ سب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فقہ کے اوپر حنفی ہیں، اور اہل سنت کے جو فتوی دیے جاتے ہیں امام ابو حنیفہ کی فقہ پہ ہیں۔ حضرت امام حسین تو ایک پرسنالٹی ہے نا، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور ان کا ایک نام ہے، وہ تو اہل بیت سے، مگر یہ تابعین کی جماعت کے اندر ہیں۔ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام نعمان تھا، تو فرماتے وہ کیسے شہید ہوئے، کسی کو پتہ ہے؟ دیکھو، ہم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک پرسنالٹی ہے، خیر وہ بھی ایک عالم بعمل تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بصرے کے اندر دین کا کام کرتے تھے، ان کی فقہ اور فراست بہت زیادہ تھی۔ وہ دین کے لحاظ سے الحمدللہ بہت زیادہ سمجھدار تھے۔ ان کی فقہ جو ہے آج رائج ہے پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر اور بنگلہ دیش کے اندر، ٹوٹل حنفی ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دین میں اتنا کام کیا کہ لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے، لوگ ان سے محبت کرنے لگ گئے، لوگ ان کی باتوں کو تسلیم کرتے۔ جو یوتھ تھی، جو لوگ تھے، ان کی ایک خاص کافی بڑی جماعت جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ کا احترام کرتی۔ اس وقت مسلمان خلیفہ کہلوانے والا نام، جس کا نام تھا منصور، خلیفہ منصور بادشاہ تھا، خلیفہ تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے پاپولر آدمی ہیں، بڑے فیمس ہو گئے،
لوگ انہیں چاہتے ہیں. اور جو منصور تھا وہ بھی کام کیا کرتا تھا؟ بظاہر مسلمان تھا، ہے ہی مسلمان تھا، اور دین شریعہ کا کام کرتا تھا، لوگوں کو شریعہ کے مطابق فیصلے بناتا تھا، مگر اندر کی کرتوتیں کیا تھیں؟ اور تھیں. دین کا دور دور سے اس کا تعلق نہیں تھا، کبھی نماز بھی نہیں چھوڑی تھی، بڑا اہتمام کرواتا، مگر اندر سے کچھ اور تھا، باہر سے کچھ اور تھا. اکثر بندے ہمارے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی کی کتنی بیویاں ہیں، میرے نبی علیہ السلام کی کتنی بیویاں، ان کے نام کیا ہیں، ان کے نام یاد نہیں، چوک کے اندر بیٹھ کے امام مسجد کے اوپر فتویٰ لگا رہے ہوتے ہیں. ایسے بندے موجود ہیں. پتہ نہیں ہے نماز کے اندر فرض کتنے، واجبات کتنے ہیں، اس کی سنتیں کتنی ہیں، امام مسجد کے اوپر فتویٰ لگا رہے ہوتے ہیں. کبھی مسجد کے اندر نماز کا اہتمام نہیں کیا، بیٹھ کے علم کی باتیں سنا رہے ہوتے جن کا دور دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا. منصور، خلیفہ منصور نے بھی ایسے ہی معاملہ ہوا. بظاہر شریعہ حکومت چلا رہا ہے، بظاہر کہہ رہا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، اندر سے کرتوتے کیا ہے کہ جو میں غلط فیصلے کروں اس کے فتوے جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پیغام بھیجایا کہ منصور تمہیں یاد کرتے ہیں. اس نے کہا بولو حکم کیا ہے، مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا بڑے فیمس ہے، بڑی فراست کے مالک ہیں. انہوں نے کہا جی حکم فرماؤ، کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں تمہیں چیف جسٹس بنانا چاہتا ہوں. تو آج بصرے میں دین کا کام کر رہا ہے، میں کہتا ہوں تو ایک عہدے پہ فائز ہو، تیرا ڈنکا چلے، تیرے دین کا ڈنکا چلے، لوگ تیری اطاعت کریں. اس نے کہا اطاعت میری نہیں، میرے پیغمبر کی کرنی. اس نے کہا لوگ تجھے مانیں گے. اس نے کہا مجھے نہیں مانیں گے، میرے اللہ کو مانیں گے، لہٰذا آ جاؤ. اسے بلایا گیا. عصر کے ٹائم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلا لیا گیا. حضرت امام ابو حنیفہ اپنے پیچھے شاگردوں کو بتا کے آئے کہ میں اس مسلمان بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں، مجھے پکا یقین ہے کہ میں واپس نہیں آؤں گا، میں واپس نہیں آؤں گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عصر کے ٹائم فراست دیکھو، انہوں نے کہا مجھے یقین ہے کہ مجھے واپس نہیں آنا دیا جائے گا، یہ لوگ مجھے زہر دے دیں گے. قصور کیا ہے؟ دین کا کام کر رہے ہیں. ادھر بھی مسلمان ہیں مگر کیا وہ بدعات پہ، خرافات پہ، اپنی مرضی پہ لگے ہوئے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف کام ہے، آپ کے جو معاملات یہ ٹھیک نہیں ہے. وقت کا بادشاہ منصور حضرت امام ابو حنیفہ پیچھے اپنے دو شاگردوں سے بتا کے آگے کیا کہا، اللہ اکبر. میرے امام ابو حنیفہ کی یہ جملے پوری تاریخ کے اندر ہر طبقہ، مکتب فکر، جو مانتے ہیں وہ بھی، جو نہیں مانتے وہ بھی اس جملے کو اکثر میں نے کئی ایسے غیر مقلد حضرات بھی دیکھے جو اپنے خطبوں کے اندر حضرت امام ابو حنیفہ کا یہ جملہ بولتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دو شاگردوں کو بلایا، انہیں باتیں سمجھا دی اور کیا کہا کہ لوگوں، اے میرے بچوں، میرے شاگردوں، میں نبی نہیں ہوں. اگر کہیں میری بات کوئی بندہ غلط ثابت کر دے، میری بات کو زمین پہ مار دینا، محمد عربی کی سنت کو اپنا لینا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر میری بات کہیں سنت سے ٹکرائے، میری بات، میں نبی نہیں ہوں، اللہ کے نبی کی اطاعت ہے، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میری بات اگر کسی سے، میری نبی کی سنت سے ٹکرائے، میری بات کو زمین پہ گرا دینا اور سنت کی اطاعت کر لینا. یہ جملہ ہر مکتبہ فکر امام ابو حنیفہ کا رحمۃ اللہ علیہ کا بولتے ہیں. باقی ائمہ اعظام بھی ہے، حضرت امام احمد بن حنبل، انہوں نے بھی بڑی قربانیاں دی. مگر میں عرض کر رہا ہوں حضرت امام ابو حنیفہ جن کی فقہ کے اوپر ساتھی ہیں، جن کی فقہ، جنہیں کہا گیا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کا بھی لقب ملا ہے کہاں؟ بہت بڑے عہدے پہ فائز نہیں ہے، چیف جسٹس نہیں ہے، کوئی فوج کے کرنل جنرل نہیں ہے، یا کوئی سپاہ کے نہیں ہے، کوئی سی ایس ایس کا اگزام دے کے بہت زیادہ بڑی پوسٹ پہ نہیں ہے، مگر فراست دین کی اللہ نے کیا نام دیے؟ اس آیت کے جملے میں لا یکلف اللہ الا وسعہا، اللہ نے فرمایا کسی جان پہ میں اس کی وسعت سے زیادہ وزن نہیں ڈالتا. مگر جو آدمی پھر وسعت سے زیادہ تکالیف اٹھاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، دین کا کام کرتے، پھر اللہ ان کا نام بلند کر دیتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے ہم آپ کو چیف جسٹس بنانے لگے. ایک اور میرے بھائیوں، فیصلے خود کیا کرو. کچھ چمچا گیر بندے ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو لقمہ دے کے اصل سے ہٹا کے غلط کی طرف لے جاتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب منصور نے کہا کہ تجھے میں چیف جسٹس بنانے لگا ہوں، اعلیٰ عہدے پہ فائز کرنے لگا ہوں،
حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہوتے جیسے درباری مولانا حضرات ہیں، پیسے ملنے چاہیے ایمان بیچ لیتے ہیں، سودے کر لیتے ہیں تقریروں کے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ ابو منصور نے، خلیفہ نے کہا کہ نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس کا اہل ہے، تو نے اس کے اندر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، تو دین کو پورا سمجھتا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ میرے امام ابو حنیفہ نے کیا جملہ بولا، فرمایا جو جھوٹا ہے وہ کبھی چیف جسٹس بن ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا کہ میں اس کا اہل نہیں، تو نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے۔ جب میں ہوں جھوٹا تو میں دین کے فرائض کیسے سر انجام دوں گا، کیسے امین بنوں گا؟ میں تو جھوٹا کبھی بولنے والا چیف جسٹس بن ہی نہیں سکتا۔ میرے ابو حنیفہ نے ایک جملہ بولا تو ساتھ جو تھا نا وزیر کھڑا، اس نے کیا کہا، اتنی بڑی گستاخی، بادشاہ نے تجھے ایک چیز کی آفر دی اور تو گستاخی کر رہا ہے، پتا تجھے اس کا کیا نتیجہ بھگتنا پڑے گا؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ تم مجھے زہر دے دو گے۔ عصر کے ٹائم دربار میں پیش کیے گئے، مغرب کی نماز جو ہے جیل میں پڑی، عشاء ٹائم حضرت امام ابو حنیفہ کو زہر دے دی گیا۔ عشاء کے ٹائم میرے امام ابو حنیفہ کو زہر دے دیا گیا اور صبح کی نماز کے بعد آپ کے جنازے کا اعلان ہو گیا۔ یہ تھے میرے امام۔ پھر کیا ہوا، وہ ایک جیل میں فوت ہونے والا عالم، اللہ نے ان کا پوری دنیا کے اندر نام امام اعظم سے مشہور کروا دیا۔ تو بھائیو پھر جو مٹتے ہیں تو پھر ایسے جنہوں نے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو بھائیو خیر باتیں تو اور بڑی دکھ بری ہیں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، فرماتے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پہ اس کی وسعت سے زیادہ دباؤ نہیں ڈالتے، اس پہ وزن نہیں ڈالتے جتنی اس کی استطاعت ہے۔ اگر 1 پیسہ خیرات کی طاقت ہے تو 1 دے دو، اگر اللہ 10 دے تو 10 دے، مگر یہ بھی نہ ہو کہ اللہ نے کروڑوں دیے ہیں تو جب زکوٰۃ کا معاملہ یا صدقے کا معاملہ ہو تو کنجوسی سے کام لیا جائے، نہ دیا جائے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ دریا کے کنارے پہ ملے پیاسے کو شبنم، یہ سنگ دلی ہے، سخاوت نہیں ہے، یہ سخاوت نہیں، یہ سنگ دلی ہے۔ تو اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت، یہ جو بات ہے لہا ما کسبت، بھائی نے بھائی کا حساب نہیں دینا، باپ نے بیٹے کا حساب نہیں دینا، بیٹی نے ماں کا نہیں دینا، آپ کا کام ہے کہنا۔ اعمال ہر آدمی نے اپنے اپنے اعمال دینے ہیں، بھائیو مکالمے میں نہیں رہنا، بس مسلمان ہیں کلمہ پڑھے ہوئے جو مرضی کر لیں، بس گئے ہم تو مسلمان سیدھے ایسے ہو گئے۔ اللہ رب کریم لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، جیسی کرنی ویسی بھرنی، آج کیا کل پائے گا، چڑھتا سورج دھیرے دھیرے ڈھلتا ہے ڈھل جائے گا، یہ میرے رب کا قانون ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، یہ رحمت والی بات، یہ اللہ ہمیں خوشخبری والی بات سنا رہے ہیں، یہ اللہ ہمیں پیار والی بات جو ہے، جیسے کہ ہوتا ہے نا جی شفیق استاد جو ہوتا ہے وہ بچوں کو کہتا ہے بیٹے آپ تیاری کر لینا مگر یہ گمان کرنا یہ چیزیں آ جائیں گی۔ میرا اللہ دنیا کے اندر کوئی نقل ماری جائے نا وہ جرم سمجھا جاتا ہے، یہاں میرا اللہ بتا رہے ہیں کہ جب تو مجھے محسوس کرے کہ تیرا اللہ غصے میں بھی ہو سکتا ہے، تیرا اللہ اعمال کا محاسبہ بھی کر سکتا ہے، تو یہ آیت پڑھ کے دعا مانگ لیا کرنا، میں تیرے اعمال نہیں دیکھوں گا، اپنی شان کے صدقے معاف کر دوں گا۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیا جو ہے اللہ نے معراج کو، جب میں کل بھی عرض کیا تھا، معراج کی رات اللہ نے جو عرش کے نیچے خزینے ہیں خزانے ہیں ان میں سے اللہ نے انعام اور فضائل اور خوشی کے طور پہ یہ تحفہ دیا ہے، میرے پیغمبر اپنی امت کو یہ تحفہ دے دینا، تیری امت خوش ہو جائے گی۔ تو مومن خوش کب ہوتا ہے؟ جب مومن سے اس کا اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو بھائیو یہ دنیا کی دولتیں تو عارضی ہے نا، دنیا کے سارے معاملے تو عارضی ہیں، کل چھوٹے تھے آج سفید بال ہو گئے، ایک دن جھک جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی۔ دنیا کی عارضی سودے، مومن، میں نے عام بندے کی بات نہیں کی، مومن عام بندہ تو ہم دنیا لے کے، دنیا کی حوث لے کے، دنیا کی چیزیں لے کے راضی ہوتے ہیں، مگر مومن اس وقت راضی ہوتا ہے جب اسے پتہ چل جائے کہ میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ تحفہ لے جاؤ اپنی امت سے، کہہ دینا، کیا کہنا؟
ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ جب بھی تو محاسبہ کرے اللہ ہمارے خطا اور گناہوں پہ ہمیں نہ پکڑنا، اپنی شان کو دیکھنا۔ یہ اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں، یہ اللہ ہمیں، جیسے میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا، مولا علی علیہ السلام کا کل ایک جملہ، ان کی ایک حدیث عرض کی تھی، ان کا قول عرض کیا تھا کہ مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان مومن ہو اور روزانہ یہ آیت نہ پڑھے، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ تو ثابت کیا ہو کہ روزانہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک صحیح حدیث کے اندر امام بخاری نے نقل کیا ہے، تو فرماتے ہیں، امام مسلم نے بھی مستدرک کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ فرماتے جس بندے نے صبح کی نماز کے اندر یہ آیت پڑھ لی، ساری رات سویا رہا، اللہ اسے ساری رات کے نفلوں کا ثواب دیں گے۔ یہ فضائل بھی ہے، مگر ہم نے اپنے اوپر یہ چیزیں نافذ کرنی ہے، ہم نے کرنی ہے، زبانی کلامی نہیں ہے، نعرے لگا دیے، ہاتھ کھڑے کر دیے، جنت میں چلے گئے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، آگے کیا فرمایا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، رب کریم نے فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اللہ خود ہمیں سکھا رہے، اللہ فرماتے تم نے ایسے دعا مانگنی ہے، اللہ ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالنا جتنا پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا، اللہ ہمارے اوپر اتنے امتحان نہ ڈالنا، بنی اسرائیل پہ امتحان آئے، بنی اسرائیل کے کبھی ٹڈ کا عذاب آ گیا، کبھی دودھ کا عذاب روک دیا گیا، کبھی خون کے متعلق بتا دیا گیا، کبھی کوئی آزمائش آ گئی، کبھی کوئی آزمائش آ گئی، تو یوم سبت کے اوپر اللہ نے مچھلیوں کا معاملہ بھیج دیا، اس کے اندر آزمائے گئے۔ اللہ نے تو ہمیں کسی بھی آزمائش نہیں دی بھائیو، ہمیں تو یہ دین گود میں مل گیا، ماں کی گود کے آگوش کے اندر مل گیا، ہمیں تو یہ دین فری میں مل گیا، خدا کی قسم ہم ذبح ہوئے نہ ہمارے بچے مارے گئے، اللہ نے صحابہ کے صدقے ہمیں یہ دین فری میں دے دیا۔ حسین سے پوچھو جس کے جوان بچے ذبح ہوئے، حسین سے پوچھو جس کے ہاتھ کے اندر ایک چھوٹے معصوم بچے کے گلے کے اندر تیر پیوستہ، اس سے پوچھو دین کی کیا قیمت ہے، ہمیں تو فری میں ملا ہے، ہم تو فری میں ملا۔ پھر ایک دوسرے کے اوپر جیب میں فتوے رکھے ہوئے ہیں، یہ گستاخ ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، بریلوی، آپس میں لڑ رہے ہیں، فرقے بنا کے بیٹھ گئے، ایک دوسرے خلاف باتوں پہ آگے، دین سے دور دور تک معاملہ ختم کر لیا۔ تو بھائیو، میرے نبی علیہ السلام کی صحابہ نے محنتیں کی، خون بہائے، یہ دین ہم تک پہنچ گیا۔ خدا را سنتوں سے منہ نہ پھیرو۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ خود ہی کہہ رہے ہیں، ایسے بھی کہنا اللہ جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اللہ ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالنا۔ واعف عنا، اللہ ہم سے معاف فرما، اللہ ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، اللہ ہمیں معاف فرما، ورحمنا، اللہ ہمارے اوپر رحم فرما۔ سب کہو آمین۔ انت مولانا، اللہ تو مولا ہے، تو پالنے والا ہے، تو وارث ہے، اللہ ہم بے وارثے ہیں مگر تو ہمارا وارث ہے۔ اللہ دنیا والوں نے ہمیں بے وارثہ سمجھ لیا کہ کوئی نہیں ہے، ہمیں یقین ہے کہ تو ہمارا ہے، تو گرے ہوئے کو سنبھالنے والا ہے۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میری سب بھائیوں کی زندگی جو ہے اعمال صالح اور خیر والی فرمائے۔ اے اللہ ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، میرے مالک ہمارا ساتھ فرما، ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن فرما۔ الحمدللہ سورۃ بقرہ مکمل ہو گئی۔